اللہ کی جھٹلائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، سنت کو نہ اپنائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، جاں دینے سے گھبرائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ظلم سے نہ ٹکرائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر وہاں کھڑے ہونے کی قسم کھا لیے ہیں تو اس کا علاج میں اپنے گھر سے لے کر نہیں آیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کربلا کے خون سے سجا ہوا یہ وجود کو اگر آپ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قریب آ جائیں، بالکل آ جائیں۔ یہ نورانی چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اولاد غوث اعظم، گلے گلبن خیابان شہبازیت، پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت، الشاہ سید مسرور رازی شہبازی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آپ کو میں ان کا واسطہ دیتا ہوں، کربلا والوں کا واسطہ دیتا ہوں، اہل بیت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ چاہے تو یہاں آ جائیں۔ یہ اعلان میرے طرف سے نہیں ہے، جلسے کی قیادت فرما رہے ہیں عالم نبیل حضرت علامہ منور عالم صاحب اشرفی کا یہ حکم ہے، اور ان کا حکم ہوا کہ اعلان کر دیں کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، تو ان کا حکم میرے لیے احکام کے منزلوں کو عبور کرتا ہے۔ آپ آ جائیں، بالکل یہاں آ جائیں۔ آپ جو لوگ کھڑے ہیں اگر ہو سکے تو آپ بیٹھ جائیں سنجیدگی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ میں حضرت کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدر جلسہ علامہ فضیل احمد صاحب قبلہ آ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صدارت اور قیادت ہو تو جلسے کے وقار کو بیان کرتی ہے، جلسہ کس وقار کا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل آپ بیدار ہو جائیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی جھٹلائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسٹیج کی اور بالخصوص اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا، دانش انور کبھی یہ نہیں کہتا کہ سادات کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ جانتا ہوں کہ سادات کی توجہ اگر دانش انور کے وجود سے ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہٹ گئی تو دانش انور کا یہ وجود خاکستر ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ سادات کرام کی عظمتیں ہماری سراخوں پر ہیں کہ اللہ کی جھٹلائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کی جھٹلائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، سنت کو نہ اپنائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، جاں دینے سے گھبرائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد کے صحابہ ایمان سے ہٹ جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایمان سے ہٹ جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایمان سے ہٹ جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اولاد غوث اعظم، میں ان کو آپ کے حوالے کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ان کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، اجازت ہے تھوڑی دیر بس۔ آپ میری نظامت میں الحمدللہ وہ چٹکلے بازی، وہ کلا بازی، وہ پردشن، وہ کامیڈی نہیں پائیے گا۔ اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے، سادات کرام کا بہت بڑا خاص کرم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میری نقابت کا طائر زندہ رہے کسی ایسے آشیانے کا انتخاب نہ کرے جہاں سے بے ادبی کا شائبہ بھی نظر آتا ہو۔ بس تھوڑی دیر دانش انور اپنے نقابت کی شہزادی کی سیاحی کی اجازت چاہتا ہے، رات ابر زلفی کمر تک نہیں پہنچی ہے اور اس میں خضاب لگانے کی ضرورت بھی نہیں آئی ہے۔ آپ کی توجہ، یہ علامہ اشتیاق احمد ضیاء شہبازی کے شہزادے ہیں۔ علامہ اشتیاق احمد ضیاء شہبازی کون ہے؟ جو خطیب اعظم، وہ کن کی اولاد تھے؟ وہ شہباز محمد، جو 11ویں صدی کے مجدد، 11ویں صدی کے مجدد، ان کو کہا جاتا ہے شہباز محمد۔ آپ کو میں بتاؤں، جب ان کی عمر 6 سال تھی، جب آپ کی عمر 6 سال شریف تھی، 6 سال کی عمر میں جب جاتے ہیں مکتب پڑھنے کے لیے، استاذ پڑھاتے ہیں، تو حضرت کا یہ عالم تھا، 6 سال کی عمر ہے لیکن سبق پر دھیان، کتاب پر دھیان نہیں ہے، دھیان ہے، توجہ ہے تو سورج پر ہے۔ توجہ کہاں ہے؟ سورج پر توجہ۔ استاذ نے کہا کہ بابو یہاں پڑھنے آئے ہو، جب پڑھنے آتا ہے کوئی تو اس کی توجہ کتاب پہ ہوتی ہے نہ کہ سورج پہ ہوتی ہے۔ قربان جائیں، کیا شان ہے 11ویں صدی کے مجدد کی۔ فرماتے ہیں کہ میں وہی تو کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ جس کا سبق جہاں ہو وہاں دیکھ رہا ہے، جس کا سبق جہاں ہو وہاں دیکھ رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ استاذ نے کہا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں 6 سال کی عمر میں، فرماتے ہیں کہ ذرا سورج کو دیکھیے میری نگاہ سے۔ جب دیکھتے ہیں تو استاذ حیرت میں پڑھ کے کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہ جو سبق کتاب کے ورق پر ہے وہی سبق سورج کے طبق پر ہے، وہی سبق سورج کے طبق پر ہے۔ اللہ اللہ۔ علامہ اشتیاق احمد ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ کیا شان ان کے شہزادوں کی واللہ، کیا شان ہے ان کے شہزادوں کی واللہ کہ سبق سورج پر ہے اور نگاہ سورج پر ہے۔ یہ ان کی شان ہے۔ ان کی علمی جلالت کو دیکھتے ہوئے حضرت اورنگزیب نے کہا تھا، حضرت اورنگزیب نے کہا تھا کہ تو شہباز محمد، تو شہباز محمد بو حنیفہ وقت ما است،
کہ شہباز محمد ہمارے وقت کے ابو حنیفہ ہیں. اللہ اکبر، یہ ان کے اولاد ہیں، یہ ان کے اولاد ہیں. ارے دل جب عشق کی کروٹیں لیتا ہے، دل جب عشق کی کروٹیں لیتا ہے، معراج دل جب فکر معراج حرم تک پہنچتا ہے، تب اس در کی غلامی نصیب ہوتی ہے. اس در کی نمک حلالی وقت کا سلطان بنا دیتی ہے، اور اس در کی نمک حرامی وصف الاسافلین کے طبقے میں مدخول کر دیتی ہے. کہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے. اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، اس در کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے. اور تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، ارے جنت ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، جنت ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. کہ توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتی، گلزار عقیدت کو بکھرنے نہیں دیتی. ارے مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، یہ زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی، دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی. اس فکر کے ساتھ کہ میرے انداز زمانے سے جدا کر یا رب، مجھ کو آقا کی محبت میں فنا کر یا رب. کاش شبیر کے لشکر میں جگہ ملتی مجھے، کاش ہو جاتے 72 سے 73 یا رب، کاش ہو جاتے 72 سے 73 یا رب. آئیے اس ذات کی ہم تقریر سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مجمع البحرین کی زلفوں کا اسیر، مجمع البحرین کے گرد و غبار کے کو اپنے چہرے کا غازہ بنا کر بنگال و بہار کی سیاحی کرنے والا وہ قیمتی لہجہ جنہیں مسعود رضا عبیدی نیپالی کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. آئیے اس وجود کا استقبال کر لیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے. اب میں آپ لوگوں سے آخری باری ان علماء کرام کی طرف سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں آ جائیں. آپ اس رونق کی بزم کو، آپ اس بزم کی رونق کو سمجھیں، اس کی حیت کو سمجھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان شہباز محمد، فیضان شہباز محمد، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اہل بیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، اور میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں، شیر کہوں. کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. سبحان اللہ. بھائی جان اس کی آواز بڑھا دیجیے.